اسرائیل کی خفیہ رپورٹ کے مطابق یحییٰ سنوار حماس کا لوکل کمانڈر دراصل اکتوبر 7 کے حملے میں ملوث تھا۔ یہی وہ بنیادی ماسٹر مائنڈ ہے۔ اسرائیل کی خفیہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یحییٰ سنوار یہ وہ شخص ہے جو 20 سال اسرائیل کی قید میں رہا اور پھر رہائی کے بدلے مختلف جب ٹرانزیکشنز ہوئیں تو یحییٰ سنوار کو رہا کر دیا گیا۔ جب اسے رہا کیا گیا تو وہ کچھ عرصہ تو خاموشی سے ہنیہ کے ساتھ کام کرتا رہا، لیکن اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ اس نے ہنیہ کے ساتھ یہ ڈیل کی کہ اگر تم یہاں سے قطر چلے جاؤ اور حماس کی مقامی قیادت میرے سپرد کر دو تو میں جلد ہی اسرائیل کو اس کے گھٹنوں پہ لے آؤں گا۔ ہنیہ نے کہتے ہیں کچھ عرصہ تو ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن جب اس شخص کے ساتھ یحییٰ سنوار کے ساتھ جب زیادہ سے زیادہ حماس کے کمانڈر ملنا شروع ہو گئے تو اس کو ایک خاموش ایگزائل لینی پڑی اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ تو لوکل کمانڈر جو ہے وہ تمام کے تمام یحییٰ سنوار کے انڈر آ گئے۔ یحییٰ سنوار بیسیکلی جتنی حماس کے جو ٹنل کا نیٹ ورک ہے اس کا ماسٹر مائنڈ بھی یہی تھا۔ اس کا کمال یہ ہے کہ جب اس نے قیادت سنبھال لی غزہ کی تو اس نے اسرائیلی اتھارٹیز کے ساتھ، جو کہ 20 سال وہاں قائد رہا اور اس کے وہاں کنیکشن تھے، اس نے انہیں یہ پکا یقین دلا دیا کہ جناب ہمارا آپ پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم بیسیکلی غزہ کو ڈیولپمنٹ ماڈل کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اسے دبئی کے ماڈل پہ دیکھنا چاہتے ہیں، UAE کے ماڈل پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں انویسٹمنٹ آئے، باہر کے لوگ آئیں، ڈیولپمنٹ ہو، لوگوں کو اکنامک اپرچونٹیز ملے۔ بلکہ اس حد تک کہا جاتا ہے کہ یحییٰ سنوار نے ہائیسٹ لیول پہ جا کے تو جو اسرائیل کی جو گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ ڈیل کی کہ زیادہ سے زیادہ غزہ کے جو لوکل پاپولیشن ہے، جو زیادہ تر ینگ لوگ ان امپلائڈ تھے، ان کو آپ ہائر کریں اور ان کو آپ ایز ورک فورس استعمال کریں۔ آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ جو اسرائیل میں کام کرتا ہے اس کو اس کی جو سیلری ہے وہ ڈالرز میں ملتی ہے، تو اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا تھا غزہ کے جو مقامی کرنسی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اسرائیل کے اندر تک بھی گئے، لیکن زیادہ تر جو کہ وہاں رولز ریگولیشنز کی بارڈر میں کم کنٹرول تھا تو انہیں وہاں ہائر کیا گیا۔ اس تمام پروسیس کے انڈر ہوا یہ کہ کسی کو کانوں کان یہ خبر نہ ہوئی کہ یہ بندہ، اس کا بیسک مقصد کیا ہے اور یہ کس سچویشن کی طرف تمام حالات کو لے کے جا رہا ہے۔ تو اس نے خود بھی کئی مرتبہ اسرائیل کے انہی علاقوں کا دورہ کیا، لیکن جب بھی جاتا تھا وہ ایک بات میں کامیاب ہو گیا، انہیں یہ یقین دلانے میں کہ جناب ہمارا کوئی جارحانہ ایگریسو سٹانس نہیں ہے آپ کی طرف۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ورک فورس فراہم کی جائے اور اسرائیل اور غزہ مل کے ایک روشن مستقبل کی طرف جائیں۔ 2 اسٹیٹ کی طرف بھی وہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس حد تک اس نے اپنی ٹون ڈاؤن کی ایگریسو جو اس کا پوسچر تھا، حالانکہ میں نے جیسے عرض کیا 20 سال وہ ان کی قید میں رہا، لیکن اس نے انہیں اسرائیل کے جو کرتا دھرتا تھے انہیں یقین دلا دیا یحییٰ سنوار نے
کہ جناب ہمارے تو کوئی عزائم ہی نہیں ایسے، ہم تو آپ پر کوئی حملہ کرنے کی خواہش ہی نہیں رکھتے، ہم کیوں حملہ کریں گے؟ آپ امپلائی کیجئے ہماری جو ینگ فورس ہے اس کو اپنے پاس رکھیے، کام لیجئے اور انہیں آپ اچھی پے دیجیے۔ اور یہی ہوا، تقریباً 3-4 سال یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس حد تک سچویشن پہنچی کہ جو اس بارڈر لائن ایریا میں جہاں پہ حملہ کیا گیا غزہ کے قریب اسرائیل پہ، وہاں کی جو لوکل پاپولیشن تھی، حتیٰ کہ ان کے جو فارمرز تھے اور ان کے جو ڈومیسٹک ورکرز تھے، وہ سارے کے سارے جو ان کے جو مینیل ورکرز تھے، جو ان کے ڈرائیورز تھے، وہ سارے غزہ کی پٹی سے گئے ہوئے تھے۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ وہاں اسپائنگ کر رہے تھے، اور ان کو ایک ایک چیز جو ہے رات کو جا کے یحییٰ سنوار کو بتانی ہوتی رہی کہ کون سا گھر کہاں ہے، کس جگہ واقع ہے، اور وہاں کی سچویشن کیا ہے، کس وقت سب سے کم ریزسٹنس ہو سکتی ہے، اور کس وقت سب سے زیادہ شاک ویلیو کی جا سکتی ہے۔ تو اس کی کامیابی سے آپ یوں اندازہ لگائیے کہ جب حملہ ہو گیا اور اسرائیل نے جوابی حملہ کر دیا، اس وقت تک بھی یحییٰ سنوار کا نام سامنے نہ آیا۔ یہ تو جب ان کے کچھ لوگ ان کے ہاتھ آئے اور ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ہنیہ کا نام دیں گے جو قطر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے بتا نہیں جی ہمارا تو لوکل کمانڈر، چیف کمانڈر وہ یحییٰ سنوار ہے، اور وہی ہے جس نے یہ ماسٹر مائنڈ ہے، اسی نے ہمیں بتایا اور اسی کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسرائیل نے اس کو فوکس کیا، اور باقاعدہ کنیسٹ جو کہ ان کی پارلیمنٹ ہوتی ہے اسرائیل کی، اس میں نتن یاہو نے اعلان کیا کہ آئی ہیئر بائی ڈکلیئر یحییٰ سنوار ایز اے ڈیڈ مین واکنگ، یعنی بندہ تو وہ زندہ ہے لیکن ہم اسے مار کے چھوڑیں گے، کیونکہ وہی وہ بندہ ہے جس نے یہ سارا پلان کیا اور اس کے ماسٹر مائنڈ ہے۔ جب سب کچھ تلاش کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ویسٹ بینک کی طرف چلا گیا ہے، لیکن اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ یحییٰ سنوار جب انچارج تھا غزہ کا تو اس نے محمود عباس اور PLO کو بھی خوب پھینٹی لگائی تھی۔ تو اس لیے اب اس وقت تو ہے، کہا جاتا ہے کہ ویسٹ بینک میں ہے، لیکن محمود عباس کے لوگ بھی اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سنا ہے کہ وہ بندہ چھپنے میں ماہر ہے، اور یحییٰ سنوار اس وقت تک ان کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے۔ لیکن اس کو جیسے کہ میں نے عرض کیا، جو پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا، اس نے اسے ڈیڈ مین واکنگ کا نام دے دیا ہے، اور اس وقت اس کی تلاش میں پوری اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے، جو اس کی خفیہ ادارے ہیں، اس کے پیچھے ہیں، لیکن وہ سنا ہے کہ روپ بدلنے کا بھی ماہر ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سچویشن کہاں جاتی ہے، لیکن اس کو یہ دیکھا جائے کہ جب ڈیل قریب ہونے کے آتی ہے، ابھی بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ 200 کے قریب یرغمالی ان کے پاس ہے، لیکن یحییٰ سنوار نے آخری وقت میں آ کے یہ اعلان کر دیا، حالانکہ ادھر ہنیہ تیار ہو گیا تھا، جو ایجپٹ کے دورے پہ بھی گیا، اور ایجپٹ میں اس نے بیٹھ کے اعلان کیا کہ جی ہم تیار ہیں کہ ہم مزید چھوڑتے ہیں، آپ جنگ بندی کیجیے۔ لیکن ویسٹ بینک کے کسی کونے سے یحییٰ سنوار نے اعلان کیا کہ ایک بھی یرغمالی رہا نہیں کیا جائے گا، اور اسرائیل جتنی تباہی بلانا چاہتا ہے وہ بلا لے۔ سنا یہ گیا ہے کہ وہ ایک سائیکوپیتھک پرسنالٹی ہے، اور اسے بالکل پرواہ نہیں ہے کہ کتنے بندے مارے جاتے ہیں، کتنے فلسطینین اور مزید یتیم ہو جاتے ہیں، بے گھر ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ ایک اس سچویشن کی طرف جایا جائے جس کو ریلیجس ٹرمز میں دی اینڈ ٹائم کہتے ہیں یا ملحمہ کہتے ہیں، ایک بگ وار، جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس میں جو ان کا مذہب ہے ان کی جیت ہوگی، اور ان کی جیت جو ہے وہی غزہ کی جیت ہوگی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سچویشن اب اس طرف جاتی ہے یا نہیں۔ اور یحییٰ سنوار چونکہ ایک 60 سالہ شخص ہے، سنا یہ ہے
کہ اس کو بیماری بھی ہے بیچارے کو، وہ گردے کی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کو بڑی کیئر کی بھی ضرورت ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ جہاں جہاں جاتا ہے اپنے معالج بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور ویسٹ بینک میں اس وقت ہے۔ تو اس وقت جو مین خبر ہے وہ یہ ہے کہ یحییٰ سنوار کی تلاش ہے۔ اگر وہ اسرائیل کے ہتھے آ جاتا ہے تو پھر امکان یہ ہے کہ غزہ کی جو جنگ ہے وہ جلد خاتمے کی طرف چلی جائے گی، ورنہ جو اس وقت اس کا کنٹرول لوکل غزہ پہ ہے وہ اس قدر ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ جی کچھ ہو جائے، چاہے ورلڈ وار کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کریں گے۔ تو آگے دیکھیے کہ نیکسٹ اگلے 10 روز انتہائی اہم ہیں، جس میں یونائٹڈ نیشنز کی جو قرارداد ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بظاہر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جنگ بندی ہو، لیکن اس پہ اسرائیل کتنا عمل کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جب تک یحییٰ سنوار پکڑا نہیں جاتا یہ جنگ بند نہیں ہوگی۔ وہ ماسٹر مائنڈ ہے اور ماسٹر مائنڈ کو ہم پکڑ کے رہیں گے۔ خدا حافظ۔